الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم اور محمد امام الانبیاء سید الانبیاء سید الانبیاء سید الاسفیاء سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور میری پردہ ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا مرتبہ احسان ہے کہ جس خالق نے اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے رمضان المبارک جیسے مہینے کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ آج الحمدللہ 16واں روزہ چونکہ محبت کرنے والوں نے رکھا ہے اور 16 رمضان تاریخ ہمیں اسلام کے چاہنے والوں کو بڑی عظیم یاد دلاتی ہے۔ 16 رمضان کو وہ دن ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اللہ کے گھر کو بتوں سے خالی کیا۔ فتح مکہ کا دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے، فتح مکہ کی تاریخ ہے یہ۔ آج چونکہ میں گفتگو کرنی ہے موضوع حضرت شان علی کو خدا کرنا کریم ہے
اور ساتھ کل 17 رمضان ہے، 17 رمضان اور 16 رمضان یہ 2 تاریخیں فتوحات کی تاریخیں ہیں، بڑی عظیم تاریخیں ہیں یہ کہ اللہ نے اسلام کو کفر پر غلبہ دیا ان دونوں تاریخوں میں۔ ایک 17 رمضان جب بدر کے مقام پر کفر و شرک آمنے سامنے ہوا اور کفار کے پاس 1000 سے زائد جنگجو لڑاکا لوگ اور ہتھیاروں سے لیس اور ہر قسم کی عیش ان کے پاس موجود تھی، ہر قسم کی آسائشیں تھی ان کے پاس، اور ادھر مسلمان تھے تعداد میں بھی تھوڑے، ہتھیار بھی پورے نہیں، سواریاں بھی پوری نہیں، اور بھوک پیاس بھی برداشت کرتے ہوئے بدر کے مقام پر جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو ان مسلمانوں کا نہ تیر نہ تلوار نہ بھالے پر بھروسہ تھا، نہ تیر نہ تلوار نہ ڈھال نہ بھالے پر بھروسہ تھا، ایک بس بھروسہ تھا تو کالی کمری والے پر بھروسہ تھا۔ حضرات گرامی قدر، چیتا چیتا گفتگو میں تینوں چیزوں پر کرنے کی کوشش کروں گا، فتح مکہ، فتح بدر اور حضرت علی مرتضیٰ کی شان۔ حضرات گرامی قدر، مکہ جب فتح ہوا اس سے پہلے بدر کی لڑائی ہوئی، فتح مکہ سے پہلے بدر کی لڑائی ہوتی ہے، اور مقام بدر پر انتہا درجے کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی مقام پر ہی تو جنگ بدر میں ہی تو حجاج بھی قتل ہوا تھا نا، اور قتل کرنے والے جانتے ہیں کتنی عمریں تھی ان کی؟ 7 سے 10 سال کے درمیان 2 بچے تھے، اور بات آتی ہے عشق عمر نہیں دیکھتا، عشق عمر نہیں دیکھتا، عشق عمروں کا محتاج نہیں ہے، عشق تو صرف جذبات کا محتاج ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، میرے پاس 2 ننھے مجھے بچے آئے، تلواریں ان کے ہاتھ میں، اور آ کر پوچھتے چاچا جان ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں بڑا قبر میں رہ گیا کہ چھوٹیاں چھوٹیاں تلواریں لے کے چھوٹیاں عمرہ والے بچے ایڈے بڑے سورمے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذات گرامی قابل اور بات ہے، آج کہا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے حکومت سے پنگا لینے کی، کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، ہمیں تو صحابہ سکھا گئے نا بابا، صحابہ سکھا گئے، وہ صحابی تھے کوئی اور نہیں تھے، دونوں ننھے منھے صحابہ نے بدر میں تاریخ رقم کر دی کہ جب عاشق ہوتا ہے، عاشق کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، عاشق کے لیے تو بس یار کا عشق ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اور بچوں نے پوچھا، آپ فرماتے ہیں میں نے پکڑ اشارہ کیا، اشارہ کرنے سے پہلے میں نے کہا یار بچوں کیوں پوچھ رہے ہو، وہ تو بڑا آج کے جنگ کا سپہ سالار ہے، چیف آف کمانڈر ہے، اس کے تو آس پاس پیرا ہے، وہ بڑا پیرے میں لیس ہے اور ہتھیاروں میں لیس لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں،
یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اللہ اللہ مسلمانوں ذرا غور کرنا، میرے کریم آقا علیہ السلام کے مغنم نے دونوں صحابہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھتے ہیں چچا جان ابو جان کہاں ہے؟ پوچھا کیا کہتی ہو، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا عرض کی چچا جان مریں گے، کیا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ آپ فرماتے میں نے کہا بیٹا عمر چھوٹی ہے بات بڑی ہے، عمر چھوٹی ہے بات بڑی ہے۔ عرض کیا تو چچا جان بات عمر کی نہیں، بات حضور کی محبت کی ہے۔ یار دی گل، یار دی عقیدت دی گل، یار کی محبت جب آ جاتی ہے نا یار کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ دن رات یار کی تذکرے سنتا رہتا ہے، یار کی باتیں کرتا رہتا ہے، یار کی باتیں سناتا رہتا ہے۔ حضرات کرام قدر، آپ فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا، میں نے اشارہ کیا کہ بیٹا وہ دیکھو وہ کالے گھوڑے پر جس کے چاروں طرف سپاہیوں نے گھیرا دیا ہوا ہے، پہرا دے کر کھڑے ہیں، وہ ابو جہل آپ فرماتے میری بات پوری نہیں ہوئی، آپ فرماتے میرے ابھی جملے پورے نہیں ہوئے، تو میں کیا دیکھتا ہوں وہ بچے سفید چیرتے ہوئے ابو جہل کے گھوڑے پر حملہ کر دیتے ہیں، اور ابو جہل کا گھوڑا زمین پر ہے، اس کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، اور وہ جو سپہ سالار کھڑے تھے، پہرے دار کھڑے تھے، وہ اکے پکے رہ جاتے ہیں، دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آن کی آن میں کیا کیا؟ ان بچوں نے ابو جہل پر حملہ کر دیا، اور بچوں نے حملہ کر دیا اور سرموں سے چکنا چھوڑ کر دیا۔ اللہ اکبر، عزیزان کرام قدر، میں بات کر رہا ہوں کہ مقام بدر میں بڑی مثالیں قائم کی مسلمانوں نے، بڑی کیوں نہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد جو اچھی تھی، اللہ نے اپنے یار سے وعدہ جو کر دیا تھا، اللہ نے کہہ دیا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ کا اعلان ہے اب آ گیا، باطل کو مٹا دیا، اور ایک نہ ایک دن باطل مٹنا ہوتا ہے، حق میں چھانا ہوتا ہے۔ جتنی مرضی کوئی پاور لے کر باطل والا آ جائے، لیکن جب حق سر اٹھاتا ہے باطل کو بھگا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی مقام بدر میں ایسا بھی ہوا کہ بازو قلم ہو جاتا ہے صحابی کا، بازو کٹ جاتا ہے صحابی کا، اور آدھا بازو یعنی یوں کہہ لو کہ کچھ حصہ گوشت کا جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور بازو لٹک رہا ہے، بازو لٹک رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس صحابی نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں کے نیچے بازو کو رکھ کر کھینچ دیا، کہا جو محبت مصطفیٰ میں آ جائے اس کو کاٹ کر رکھ دو، بھلے وہ اپنا بازو ہی کیوں نہ ہو جائے، بھلے وہ بازو کیوں نہ ہو، اس کو کاٹ دو۔ حضرات کرام قدر، اسی بدر کے مقام میں تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا کہتے ہیں ابا جان، مقام بدر میں علی کا مسلمان جو ان کے بیٹے ہوئے تھے، ابا جان آپ مقام بدر میں اب میرے بار کے نیچے 3 بار آئے، میں نے آپ کو پاک سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے غلام حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا رب کعبہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی عزت کی قسم، تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تو اس دن میرے پار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرا سر
یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں نے ہمیں حضور کا عشق سکھایا ہے. آج ہمیں یہ سکھائیں گے حضور کا عشق. یہ مولویوں نے تو یہ کیا ہے، مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی تھوڑا سا ہاتھ جھولا نہیں رکھتے. ہمیں یہ بتائیں کہ حضور کا عشق کیا ہے. ہمیں تو صحابہ نے سکھایا ہے، ہمیں تو صحابہ نے بتایا ہے کہ حضور کا عشق ہے. اور وہی صحابی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنا وہ بازو کو اٹھا کر لو. بازو لائے، حضور نے فرمایا ادھر آؤ، قریب آئے. حضور نے لاؤں میں دام لگایا، بازو ساتھ چل دیا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں مقام بدر ہمیں ایک چیز، ایک لمحہ سبق دے رہا ہے. یہاں پر میں گفتگو سن رہا تھا صاحب کی، اور ان سے سوال یہ کیا گیا جو آج ہم بعد از وصال مرنے کے بعد مردوں کے سننے کے قائل ہے نا، اس کے لیے یہ مقام بدر میں بھی دلیل موجود ہے. ہاں، جب مقام بدر میں فتح ہو گئی تو اللہ کے نبی نے تمام کافروں کی مسجدوں کو، لاشوں کو اکٹھا کیا ایک کڑے میں، اور ان سے مخاطب ہوئے، اے ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کہاں گئی تمہاری وہ جدرات، کہاں گیا تمہارا بڑا پن، بڑے اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، آج ختم ہو گئے. تو تیرے میرے لیے صحابہ نے آسانی کر دی. جی بولو، بات ابھی سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ ضرور بولو گے. اور اس بات کو سارے مانتے ہیں. اور یہاں پر وہ پتہ ہے سارے جگہ وہاں پہ ایک فارمولہ لگ جاتا ہے. وہی بولو، میتھ کا سوال تھوڑی ہے کہ وہاں فارمولہ لگ گیا. وہ فارمولے کے تحت انہوں نے سن لیا. ہاں، یہ میں نے سنے حقیقت ہے. علامہ صاحب بیان میں ان سے سوال کیا کہ جی آپ کہتے ہیں لیکن مقام بدر میں تو حضور علیہ السلام نے اور کفار کی لاشوں سے مخاطب ہو کر کلام کیا. آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، سرکار نے تو خود بھی فرمایا. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں جی وہاں ایک فارمولے کے تحت انہوں نے سن لیا. بھائی وہ فارمولے تو میتھ میں، بایو میں، کیمسٹری میں، فزکس میں لگتے ہیں. یہ فارمولے مرنے والوں کے ساتھ بھی فارمولے لگانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہیں کوئی اور جواب ہی نہیں آتا تھا، وہاں پہ لاجواب تھا. تو انہوں نے یہ ڈالنے کے لیے کہہ دیا کہ یہاں فارمولے کے تحت میں نے سن لیا. استغفر اللہ. بھائی میں کہتا ہوں دین کو صحیح لوگوں تک پیش کرو. جان جاتی ہے چلی جائے، کیوں ڈنڈی مار کے اسلام کو پیش کر رہے ہو؟ کیوں اپنا آپ ظاہر کرتے ہو کہ ہم صحیح ہیں؟ نہیں بابا. پھر بعد از مرنے کے بعد، یعنی کہ وصال کے بعد حضور کی ذات پر ابھی چند دن پہلے انڈیا کے بڑے اسکالر انہوں نے بیان دیا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی تاریخ میں مارنا حرام ہے. وہ مر چکی ہیں، ان کو مارنا حرام ہے. ماشاء اللہ سے حضرات گرامی قدر آئیے مقام بدر میں جب حضور کفار کی لاشوں سے مخاطب سے تھے. کن کی لاشوں سے؟ کافروں کی. کن کی لاشوں سے؟ بولو بولو، کن کی لاشیں تھی؟ کافروں کی لاشیں تھی. حضور مخاطب تھے. جب وہ حضور مخاطب ہوئے تو صحابہ نے عرض کی آقا یہ تو مر چکے ہیں. شیعہ باپ کی گفتگو سنتے ہیں تو میرے لجپال آقا علیہ السلام نے تیرا میرا بھلا کر دیا. فرمایا میرے صحابہ یہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. تمہیں نہیں پتا مرنے کے بعد ان کی قوت سماعت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب میت کے قبر کے اوپر کوئی ناری یا مادہ چیز بیٹھے تو مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے میری قبر پر کیا بیٹھا ہے. حضرات کرام قدر، اب دیکھو نا، اس وقت قرآن آنا بند نہیں ہوا تھا. قرآن تو اس وقت تازہ تازہ آیا تھا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے محبوب ہم نے فتح دی بدر والے دن. حضرات گرامی قدر، میرے محبوب علیہ السلام سے پیار کرنے والوں پتہ چلا تیرا میرا عقیدہ. ارے جب کافر سن سکتے ہیں مرنے کے بعد، جنہوں نے رب کو مانا نہیں، ساری زندگی رب کی مخالفت کی، رب کی توحید کی مخالفت کی، مصطفیٰ کی نبوت کی مخالفت کی، حضور کے صحابہ سے مخالفت کی،
مخالفت کی، حضور کی نسب سے مخالفت کی، حضور کے غلاموں سے مخالفت کی، حتیٰ کہ اس قدر مخالفت کی کہ ہجرت کرنے پر مصطفیٰ کو مجبور کر دیا، مکہ پاک خالی کروا دیا مسلمانوں سے. لیکن جب ایک وقت آیا ادھر مقام بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، پھر ایک وقت آیا کہ جب 10,000 صحابہ کا کثیر لشکر لجپال آقا علیہ السلام لے کر آتی ہے مکہ کے اندر، جب داخل ہوتی ہے اس شان سے داخل ہوتی ہے کہ مکے والے مکہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے. کیوں؟ بتایا لوگوں مصطفیٰ کا دین حق پر ہے، کیونکہ حق آ گیا باطل کو مٹا گیا. حضرات گرامی قدر، وہ دن بھی آیا کہ اللہ نے مکہ پاک حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکے خانہ کعبہ کی چابی تھی، ان کے پاس چابی تھی. تو ایک دن حضور نے نا چابی مانگی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا، ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا. تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان ایک دن آئے گا، اچھی بولو لینا بولے اگر سامنے کے نہ بولو اچھی یہ غیر کی خبر نہیں تو اور کیا ہے. حضور نے فرمایا اے عثمان ایک دن آئے گا یہ چابی میں محمد کے پاس ہوگی، یہ چابی میں محمد کے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے چابی دوں گا. عثمان نے عرض کیا آقا کیا اس وقت کفار ذلیل ہو جائیں گے، قریش مکہ ذلیل ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ عزت تو اسی دن ملنی ہے مکے والوں کو، کفار کو نہیں، قریش مکہ کو، مکے کے قریش کو اسی دن تو اللہ نے عزت عطا کرنی ہے. اور جب فتح مکہ ہوا تو جب میرے آقا علیہ السلام نے چابیاں پکڑی نا، جب حضور کے پاس چابیاں آئی نا تو پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا یاد ہے نا وہ بات، یاد ہے نا وہ وقت جب میں نے کہا تھا اور میرے آقا علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو کتوں سے خالی کروا دیا اور تالا لگایا، حضور نے فرمایا یہ لو عثمان میں محمد تجھے چابی واپس دے رہا ہوں، اب اس چابی کو جب تک چاہو تم اپنے پاس رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں نے دی ہے اب تجھ سے کوئی اور نہیں چھین سکتا. اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہاں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام رب سے بڑھ گئے، معاذ اللہ علیہ نہ بابا، یہ تو رب نے عطا کیا ہے مقام مصطفیٰ کو. کیونکہ محبوبہ دے ہو کے رہیے تے کدے گہرا کول نہ پئیے، محبوبہ دے ہو کے رہیے کدے گہرا کول نہ پئیے تے سن دے رہیے بات سجن دی کدی اپنی بات نہ کہیے. بات گرام کے قدر آئیے، کیونکہ میں اپنے اصل موضوع جو میں نے وعدہ کیا یہ دونوں موضوع پہ گفتگو کی، فتح مکہ اور مقام بدر، فتح بدر. حضرات گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، کون علی؟ آئیے ایسی حدیث سنا رہا ہوں ترمذی کے اندر امام بہقی نے، یہ مسند امام اعظم نے، بہت کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے ایک برتن میں پرندہ بھنا ہوا لے کر آیا حضور کی بارگاہ، ایک پرندہ بھنا ہوا. یہ بچوں ایک پرندہ بھنا ہوا لے کر آیا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. تو حضور علیہ السلام نے اس برتن کو ہٹایا نا، اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو ایک پرندہ بھنا ہوا ہے. اب وہ پرندہ کیا تھا؟ اللہ اور رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ہمیں جتنا پتا چلا ہے کہ وہ پرندہ تھا. تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ اب اسے بھیج دے جس سے تو بھی محبت کرتا ہے. اللہ اس کو بھیج دے جس سے
ساری کائنات میں سب سے زیادہ تو محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، میری مخلوق بھی محبت کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں دروازے میں کھڑا تھا، میں نے جب یہ جملے سنے میرا وجدان اشک مارنے لگا، رشک کرنے لگا، دعا کرنے لگا، مولا اگر بھیجنا ہے تو میرے کسی خاندان والے کو بھیج دے۔ آج اس نبی نے کہا ہے جس سے تو محبت کرتا ہے اس کو بھیج دے، جس سے تیری مخلوق محبت کرتی ہے اس کو بھیج دے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو بھیج دے۔ میں نے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ان دو چار چیزوں کے ساتھ بڑی پیاری ہوتی ہے، خاندان بڑا پیارا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دروازے میں کھڑا تھا، دروازہ بند، تو حضور نے فرمایا بھائی انس اب جو آئے نا اسے آنے دے۔ دروازہ آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کیا نا تھوڑی دیر بعد کون آیا؟ تھوڑی دیر بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آ گئے۔ حضور علیہ السلام کے دروازے پر آئے، حضرت انس نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے عرض کی حضور ابھی مصروف ہے۔ حضرت علی آئے اور اندر جانا چاہا، حضرت انس نے کہا کہ ابھی حضور مصروف ہے، حضرت علی واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اب حضرت انس تو کسی اور چکر میں تھے کہ میرے کو خاندان کا بندہ آئے تو میں اس کو جلدی سے بھیج دوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضرت علی آ گئے، آپ نے پھر فرمایا اے علی حضور ابھی مصروف ہے، علی ابھی حضور مصروف ہے۔ اب حضرت علی پھر واپس چلے گئے، اتنی دیر میں کوئی اور آیا ہی نہیں، کیسے آتا؟ نہیں یار حضرات کرام نے قدر آپ فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت علی پھر آ گئے۔ ابھی حضرت علی کچھ کہنے والے تھے، اندر سے آواز آئی انس علی بار بار آ رہا ہے، تو بار بار بانے بنا رہا ہے، پتا کیوں نہیں آنے دیتا میرے علی کو؟ دروازے کھول دو، دروازہ کھول دو، علی آ رہا ہے، کیونکہ علی وہ ہے جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ حضرات کرام کی قدر، اور جب حضرت علی آئے تو حضور نے حضرت انس کو بلایا، انس پہلے دو بار علی آیا تو کیوں نہیں اندر آ دیتا؟ پہلے دو مرتبہ علی آیا کیوں نہیں آنے دیا؟ عرض کی حضور بات یہ تھی میں چاہتا تھا میرے خاندان کا کوئی بندہ آ جاتا۔ حضور نے فرمایا بات واقعی خاندان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو حضرات کرام نے قدر اس سے پتہ چلا علی سے محبت خدا بھی کرتا ہے، ساری کائنات سے زیادہ محبت رب کرتا ہے۔ کون علی؟ حضرات کرام نے قدر کون علی؟ قربان جائیں حضرت علی مرتضیٰ کی عظمت پہ قربان جاؤں، شان علی پہ قربان جاؤں۔ اور ایک آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ میں کعبے کے گرد تھی، اعلان نبوت سے 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے، کیونکہ 2 عمریں آدمی اسلام قبول کرتے تھے، آپ کی 8 یا 10 سال کے درمیان آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ اور علی وہ ہیں جنہوں نے گود مصطفیٰ میں پروش کیا، حضور کی گود میں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کعبے کے پاس تھی کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ دردیں شروع ہو گئی، دردیں شروع ہو گئی، تو میں بڑی پریشان تھی، بڑی حیران تھی، پشیمان تھی کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کوئی پردے کی جگہ نہیں۔ آواز آئی کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، اس میں شک کرنا میرا کام ہے۔ بس آپ فرماتے ہیں میں نے ایک اینٹ نکالی، دوسرا پتھر نکالا، اور جب میں اندر کعبے میں چلی، حضرات محترم
علی پاک ہے، علی پاک ہے، جہاں ولادت ہوئی وہ جگہ بھی پاک ہے۔ علی پاک ہے، کیوں؟ کیونکہ ولادت کن کی ہو رہی ہے؟ علی پاک کی ولادت ہو رہی ہے، اور علی پاک جو ہے قرآن کی نص سے ثابت کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ میرا اعلان نہیں ہے، یہ میرے جملے نہیں ہے، مت کوئی سمجھے کہ یہ آج ہمارے جملے بیان ہو رہے ہیں۔ نہ بابا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیری اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست سے پاک پیدا کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ حضرات کرام قدر، کون علی؟ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی تو آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، آپ کی والدہ بڑی پریشان ہوئی، آپ کی آنکھیں نہیں کھلی، بڑی پریشان ہوئی کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ تو پیغام بھیجا مصطفیٰ کو، کچھ ہی کر دو یار، ویسے نا بجلی کا بل آتا ہے، پانی کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، لیکن سبحان اللہ کیا بل نہیں آتا بلکہ بل میں اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقت ہے، بل میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بل جب آتا ہے تو بندے کا خون پسینہ خشک ہو جاتا ہے، خون خشک پسینہ خشک، اتنا بل واپتا والے بھیج دیتے ہیں، گیس والے بھیج دیتے ہیں، لیکن پانی والے بھیج دیتے ہیں، لیکن یہ جب بل آتا ہے تو پھر فراوانی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ روزے میں ایک نہیں 70 لگ رہے ہیں۔ حضرات کرام کے قدر، میرے محبوب علیہ السلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ شجاعت کے پیکر تھے، آپ شجاعت کے مالک تھے۔ اتنی شجاعت تھی، اتنی طاقت تھی، اتنی ہمت تھی، آپ کے اندر اتنی پاور تھی کہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آ جاتی، آپ اس کو اپنی نظر میں رکھتے، یہ نہ سوچتے کہ اتنا بڑا طاقتور ہے، مرحب آ جائے تو آپ کے دروازے کے سامنے مرحب کھڑا ہو جائے۔ وہ بڑے رجس پڑھ رہا تھا، بڑے روب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، لیکن آپ نے جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کی ساری نسیں جب کٹی ہوگی وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا تو علی تو نہیں ہے؟ کیونکہ دیوان یا کیسی کترا سارے نال پنگا لے پر علی نال پنگا نہ لے، ساروں سے لڑ لینا، سب سے لڑائی کر لینا، لیکن علی جب آ جائے اس کے سامنے نہ جانا۔ آپ نے فرمایا نام میرا علی ہے۔ اس نے سوچا کہ بڑا پیڑا پھنسی، بڑا پیڑا پھنسے ہے، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ حالانکہ آپ قدر کے چھوٹے تھے، آپ نے اچھل کر جب تلوار ماری نا تو اس کی پنڈلی پر جب پہنچی، یہ پنڈلی اتنا اس کا قدر۔ حضرات کرام کی قدر، میرے محبوب کے غلاموں، اور کون علی؟ 70 صحابہ کا گروہ فرماتا ہے کہ جب ہم خیبر کا دروازہ ہٹانے لگے نا، خیبر کا دروازہ، 70 صحابہ دروازے خیبر کو اکھاڑنے لگے، ایک پلے کو، فقط ایک پلے کو 70 صحابہ یا 50 صحابہ کی جماعت تھی، اس ایک پلے کو وہ فرماتے ہیں ہم ہلا نہ سکے، لیکن جب مولا علی کی باری آتی ہے، مولا علی جب خیبر پر چڑھائی کرتے ہیں، جب دروازہ کراس کرنا چاہتے ہیں، کسی نے کہا ہوگا علی دیوار سے چلتے ہیں، اور میں ہو علی پھر دیواروں سے نہیں جاتا، دروازے اکھاڑ کر جاتا ہے۔ آپ نے فقط ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ لگایا، خیبر کا دروازہ اکھیڑ کر رکھ دیا، اور خالی اکھیڑا نہیں بلکہ لڑائی کے دوران اس دروازے کو ڈھال بنا کر دشمنان کے سامنے کرتے رہے، اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے خیبر کو فتح کر کے دکھا دیا۔ کون علی؟ یہ زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی چکی ہے۔ جب وصال مدینہ ہوئی نا، وصال مدینہ یعنی حضور نے جب مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا تو سارے صحابہ چلے گئے، دونوں سارے صحابہ چلے گئے، کلے علی گئے، ایک علی سی دوجا نبی سی،
ایک علی دوسرا ایک علی ہے دوسرے نبی ہے اور حضرات گرامی حضرات محترم حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کیوں روتے ہو عرض کیا آقا آج سب کو بھیج دیا میں اکیلا علی رہ گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کیوں روتے ہو انت اخی فی الدنیا والآخرہ پھر نہیں سبحان اللہ دنیا والآخرہ اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے اور علی کی مثال دیکھو علی کا کمال دیکھو کسی ایک موقع پر بھی حضور کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا ایک موقع پر بھی کوئی ثابت کر دے میں مانوں گا ایک موقع پر بھی حضرت علی المرتضیٰ نے یہ نہیں کہا ہے چپ کر جو نبی کریم میرے بھائی نے نا جب بھی بولا آقا سیدی یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جب بھی پکارا سیدی مرشدی کہہ کر پکارا یا نبی اللہ کہہ کر پکارا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا حضرات کرام قدر آج بھی اٹھ کے کہے کہ نبی کا مقام بھائی جیسا ہے اور پہلے علی سے تو پوچھو علی کو حضور نے خود نوازا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھائی اور پھر حضور کے چچیرے بھائی ہیں چچا زاد بھائی ہیں اور پھر جناب ابو طالب کی جب وصال ہوتا ہے نا ایک موقع تھا جناب حضرت ابو طالب نے حضور کو اپنی کفالت میں لیا جب ابو طالب کا وصال ہوتا ہے تو حضور نے علی کو اپنی کفالت میں لیا میں کہتا ہوں آگوش محبت میں پلنے والی ذات ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ہے جب پورے مکے میں سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی نے دعوت توحید دی تو پھر بچوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا عمر کا تقاضا جو میں پہلے بات کر چکا ہوں عشق عمر نہیں دیکھتا عشق تو اپنے یار کی اداؤں کو دیکھتا ہے یار کی کثرتوں کو دیکھتا ہے یار کی محبتوں کو دیکھتا ہے یار کی اداؤں کو دیکھتا ہے ارے علی نے کبھی تو مصطفیٰ کو غار حرا میں دیکھا کبھی تو مصطفیٰ کو حجرے میں بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا کبھی کسی مقام پر اللہ کا ذکر کرتے دیکھا کبھی صفا و مروہ پر اللہ کا ذکر کرتے دیکھا حضرات کرام قدر غار حرا میں اللہ کا ذکر کرتے دیکھا اسی لیے جب حضور نے تو اعلان نبوت فرمایا لوگوں کو کہا کہ میں محمد کا کلمہ پڑھ دو تو علی نے کہا اگر کوئی پڑھے نہ کر پڑھے میں حاضر ہوں حضرات کرام قدر میرے محبوب علیہ السلام کے خدا کون علی فقط 4 درخت تھے آپ کے پاس قرآن پاک تیسرے سپارے میں پرسوں یہ جو ذکر ہوا 4 درخت تھے آپ کے پاس پھر یارو جس کے پاس 4 روپے ہو اور کچھ ہو بھی نہ اور وہ کیا کرے 1 روپیہ رات میں خرچ کر دے 1 روپیہ پوشیدہ خرچ کر دے 1 روپیہ ظاہر خرچ کر دے 1 روپیہ اعلانیہ طور پر خرچ کر دے تو پھر اللہ قرآن نازل کرتے لوگوں جو رات میں چھپ کر اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں یا دن میں کرتے ہیں یا ظاہراً کرتے ہیں یا اعلانیہ کرتے ہیں اللہ سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے حضرات گرامی قدر میرے محبوب علیہ السلام کے غلام کون علی کیونکہ اپنوں نے جو بھید جاننے والے تھے نا اب کہا جاتا ہے اس میں بھی کہ صحابہ میں حضرت علی میں بنی نہیں تھی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے اخیر وقت ابو بکر کا آتا ہے عمر فاروق آتا ہے اخیر وقت ابو بکر کا آتا ہے تو بلاتے ہیں علی کو ابو بکر صدیق کا آخری وقت آتا ہے کس کو یاد کیا حضرت علی کو حضرت علی آئے
عرض کی حضور کاپی پین پکڑو. کاپی پکڑی, ورقہ پکڑا, لکھنے کے لیے جو چیز لکھتے تھے جس سے وہ پکڑا. آپ نے عرض کی حضور آپ یہ لکھیں کہ جب میں مر جاؤں, میری یہ وصیت ہے, جب میں مر جاؤں مجھے غسل کفن دینے کے بعد میری میت کو دربار مصطفیٰ میں لے جانا اور جا کر کہنا حضور غلام حاضر ہے, دروازہ اندر سے کھل جائے تو دفن کر دینا, وگرنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. دروازہ کہاں سے کھلا تھا؟ اندر سے. اگر اختلاف ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کبھی بھی علی کو نہ بلاتے, اختلاف نہیں تھا. اسی طرح جب وقت اخیر آئے عمر فاروق کا تو آپ نے بھی یہی کہا کہ جب میری غسل کفن دفن کر کے میری میت کو دربار محمد پہ لے جانا اور جا کر گزارش کرنا حضور غلام آیا ہے, دروازہ کھل جائے دفن کر دینا. کس کو بلایا؟ علی کو. علی کو بلایا. حضرات گرامی پھر کہا جاتا ہے عثمان غنی کے ساتھ اختلاف تھا. میں نے بولا نہیں بابا, جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو دروازے پر حضرت امام حسین, حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبداللہ بن ابوبکر یہ کھڑے تھے اور 40 دن تک محاصرہ رہا. چھت کے ذریعے آپ کے گھر گھسا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا. اور جب حضرت علی المرتضیٰ کو پتا چلا تو حضرت علی المرتضیٰ نے آ کر امام حسین کو بھی ڈانٹا, حتیٰ کہ یہ بھی آتا کہ آپ نے گھونسا مارا اور ابوبکر صدیق کے بیٹے سے کہا تیرا باپ ہوتا تیرا حشر نشر کر دیتا, تیری موجودگی میں اللہ کے نبی کے پیارے صحابی کو قتل کر دیا گیا ہے. تو ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں حضور ہمارے سامنے سے کوئی نہیں آیا, پیچھے سے وار کیا ہے. حضرات کرام کی قدر اختلاف ہو تو محفظ نہیں بن کے کھڑا جاتا, موت کے منہ میں نہیں کھڑا ہوتا کوئی بھی, اپنے بیٹوں کو موت کے منہ میں نہیں کھڑا کرتا. اللہ اکبر. میرے دوستو آپ کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی ہے. حالت نماز میں آپ پر حملہ کیا جاتا ہے. جب آپ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں آپ پر حملہ ہوتا ہے اور وہ ملعون خارجی محراب میں چھپا ہوا تھا. جب حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا جب نماز میں ہے کیونکہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ مجھے نماز کے بعد میرے جسم کو لوہا بھی نہیں کاٹ سکتا, لیکن نماز میں میرا جسم موم سے زیادہ نرم ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ پر وار نماز میں کیا گیا کیونکہ علی اب نماز میں موم ہے, جسم کٹ جائے گا. میرے دوستو یہ محبوب کے غلاموں, واہ اللہ سب کو مولا تاجدار العطا تاجدار جود و صفا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے. کیونکہ آپ کی محبت میں جینا مرنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے شروع میں حدیث بیان کی. حضور نے فرمایا علی وہ ہے جس سے رب بھی محبت کرتا ہے, رب کا محبوب بھی محبت کرتا ہے. رب بھی محبت کرتا ہے, رب کا محبوب بھی محبت کرتا ہے, رب کے محبوب کی مخلوق رب کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے. اللہ رب العالمین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.